بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عاطف نسیم اور آپ میرا ایجوکیشنل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے لیسن سیریز سے ہٹ کے ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کا ایجوکیشن ویژن کیا تھا اور وہ پاکستان کے لیے کس طرح کا ایجوکیشن سسٹم پلان کر چکی تھی، یہ ہم انہی کی بہن کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک ایجوکیشنل سسٹم تیار کیا تھا اور وہ ایجوکیشن سسٹم جو تھا اس کا آئی ڈونٹ ہیو اٹ، وہ اس کے لیپ ٹاپ میں تھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ وہ نسخہ کیمیا جو وہ کہتے ہیں اس کے پاس تھا، وہ کوئی بام میکنگ مشینز نہیں تھی، وہ اس کا یہ کیوریکولم تھا جس میں جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے سبجیکٹس وغیرہ ایک آؤٹ لائن ای میل کی تھی، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تم بڑی اسلام اور یہ کہ میرے تو ہر اس میں سے جو نکلے گا وہ حافظ قرآن بھی ہوگا، اس کو بائبل کی بھی نالج ہوگی اور وہ خود سلیکٹ کرے گا کہ کون سا ریلیجن صحیح ہے، اور اتنا اوپن مائنڈیڈ۔ میں نے کہا تم نے قرآن تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے تمہارے اس میں، اسلامیات ہی سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب جو تھا نا وہ ایک بہت ہی وہ تھا، میں مطلب اس نے کہا کہ since when has Islam been a subject? What is wrong with you? Islam is a way of life. Islam is an ideology. You don't study it, you live it. And that was so that, and she said, you see, by the end of the 10-year curriculum, when the child is like 15 to 17 years old, وہ اپنے ڈیسیجنس، اپنی سب چیز، وہ اتنا انڈیپینڈنٹ اور اتنا اوپن وہ ہوگا، اس کو نالج ہوگی، اور ہر بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہوگا، چونکہ قرآن جو ہے وہ وے آف لائف ہے، وہ اس کا گائیڈ ہے۔ اور وہ جب وہ اسٹرانومی پڑھے گا تو قرآن کی ساری آیتیں جو اس سے وہ ریلیٹڈ ہیں وہ ہوں گی، جب وہ میڈیکل پڑھے گا ہیومن باڈی کے لحاظ سے جتنی بھی ہوں گی، جب وہ سائنس پڑھے گا جتنی بھی سائنسز، سوشل سائنسز، جب وہ پڑھے گا انہیریٹنس اور لا اور ایتھکس اور یہ کس طرح اٹھنا ہے کس طرح، تو وہ ساری چیزیں جب وہ پڑھے گا تو وہ آیتیں بھی اس کو یاد ہو جائیں گی۔ بائی دی اینڈ آف دا 10 years وہ خود آٹومیٹک حافظ قرآن ہوگا۔ لیکن کس طرح سے ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا کہاں کیا آیت اپلائی ہونی ہے اور کس طرح سنا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس سے پھر 10 سال میں ایسے کردار ہوں گے جیسے محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، اور ایسے جیسے ہمارے صحابہ کے کردار تھے۔ Because we don't care for our own selves. ہمارے leaders don't give a damn about the people of Pakistan. What is the value of a citizen of Pakistan? ہمارے گرین پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ عافیہ کا خواب تھا کہ اس پاسپورٹ کے لیے، اس ملک کے ویزا کے لیے لوگ لائن سے کھڑے ہوں، میری یونیورسٹی ایسی ہو، اس اسٹینڈرڈ کی ہوں گی، اس یہاں پہ انسٹیٹیوٹس جیسے کہ ہارورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، MIT ہے، UCLA ہے، یہ اس کا وہ تھا۔ جب یہ انسٹیٹیوٹس یہاں پہ ہوتے ہیں تو لوگ باہر سے آئیں گے پڑھنے کے لیے۔ ایک وقت تھا جب ہم لوگ پڑھتے تھے باہر سے لوگ آتے تھے، یونیورسٹی آف کراچی میں بھی، نائجیریا سے، ملیشیا سے، اب ملیشیا جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی اور ملک کی یہ ہوتی اور یہ ہوتا نا تو وہ ملک اس کو ہیرو بنا کے کب کا لا چکا ہوتا۔ امریکہ کا ریون ڈیوس نے قتل کیا، وہ ہیرو بنا کے لے کے گئے، سب کے سامنے کیا، وہ لے کے گئے۔ انڈیا کی دیوی نے وہاں پہ جرم کیا اور امریکہ نے اس کو ظاہر قید کیا، اس کی اسٹرپ سرچنگ کی، مودی صاحب نے کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو ایون ٹچ ون آف آر انڈین عورت کی عزت ہے، آپ نے کیسے اس کے کپڑے اتار کے سرچ کرنے کی کوشش کی؟ کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو، یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ، ہمارا لا ہے، ہمارا یہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں واپس کریں ہماری بیٹی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو یہاں مقدمہ چلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا اس نے جو امریکن ایمبیسی تھی، جتنی بھی کاؤنسلیٹس اور وہ انڈیا میں، اس نے سب پہ سے جو انڈین سب حفاظت کون کرے ہوتے ہیں، باہر گیٹس پہ کون بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی انڈینز بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی پاکستانیز بیٹھے ہوتے ہیں سب ایمبیسیز کے باہر، رائٹ؟ جان پہلے تو وہ دیتے ہیں نا۔ اس نے سب کو ہٹا لیا۔ اس نے کہا یو آر آن یور اون، I'm sorry but my people cannot tolerate any of their women being mistreated or malhandled. That's it. تک وہ برین واش نہیں کر دیں گے نا اپالوجی کے ساتھ کہ کسی طرح سے بھی وہ سسٹم تو انہوں نے وہ کر دیا نا، ہمیں تو پیچھے 50 سال کر دیا نا۔ اب دوسری عافیہ پیدا کب ہوگی جو اس پورے وہ سسٹم انہیں پتہ ہے
مجھے بھی نہیں پتا, میرے پاس بھی نہیں ہے. میں چھوٹی بہن تھی میری, اتنے زیادہ تو میں وہ نہیں, لیکن جب وہ دیکھتی ہوں نا اس نے کیا کیا کچھ کیا تو پتہ چلتا ہے اس کے بہت عظیم وہ تھے مقاصد. بٹ یو نو دیٹس دی انفارچونیٹ تھنگ. یہ بد نصیبی ہے ہمارے نوجوانوں کی, یہ بد نصیبی ہے ہماری قوم کی کہ وہ بیچاری جو اتنا کچھ ایک ایسی تبدیلی جو آپ کو 15-20 سال کے اندر نظر آ رہی ہوتی. آج ہم یہاں اس ڈگر پہ نہیں کھڑے ہوتے کہ دیوالیہ ہو رہے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں تو اب لٹنے کا خوف ہے, یا یہ نہیں ہوتا. بس ایک مورل ایتھکس ہوتے. ہمارے گھر کے 4 افراد مسنگ تھے, 3 کا پتہ لگ گیا. دیٹ از مور سکسیس دین اینی ون کین آسک فار. عام طور پہ تو مسنگ پرسنس بوریوں میں لاش ہی ملتی ہے یا پھر گمنام رہتے. ہمیں 4 میں سے 3 کا پتہ چل گیا, اور بھی بہت ساروں کو سیل کیا ہے. وہ تو کتاب میں ہے. دیر ہنڈریڈس آف پیپل, تھاؤزنڈس آف پیپل جن کا کہ خود ہمارے ایک صدر نے اپنی بک میں ان دا لائن آف فائر میں لکھا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو اور اتنے $1 ملین بھی حاصل کیے ہیں اس سے. یہ بتاؤ کہ اپنے خون کو بیچ کر کیا ترقی پا لی آپ نے؟ کیا وہ $ملینز کہاں لگے؟ اگر ہمیں بیچ کے اور اتنے پیسے مل جائیں کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے سے بچ جائے تو 100 بسم اللہ. صحیح بات ہے, بہت اچھی. تو ناظرین, یہ تھے وہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے حالیہ انٹرویو کے کچھ پارٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر ہم نے اپنا نظام نہ بدلا, ہم نے اگر صراط مستقیم کو نہ اپنایا, تو ہم اپنی ایک اور نسل کو ضائع کر بیٹھیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Fear is no policy and surrender is no option. But when you refuse to surrender, nobody can defeat you.